اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کی مرادوں کو قبول فرمائے، اور اللہ آپ جو چاہ رہے ہیں اللہ آپ کو وہ بھی عطا فرمائے، اور اللہ جلد از جلد آپ کو خوشخبریاں سنائے، آمین۔ آج کا موضوع ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ بہت خوبصورت واقعہ، بہت خوبصورت واقعہ تابوت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے چلو بھائی سارے چلو۔ تو اس دوران کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو گئے، تو فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ بہت اعلیٰ گھڑ سوار ہوں، بہت زبردست نیزہ باز ہوں، اور بہت اعلیٰ طریقے سے میں تلوار چلاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ خیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے تابوت کی طرف۔ تو جب دیکھا کہ یار میں گھوڑا تو بہت تیز چلاتا ہوں، چلو آج کے نہیں چلا جاؤں گا انشاءاللہ جلدی۔ 1 2 دن 3 دن گزرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے جنگ تابوک سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو مدینہ شریف کی مسجد ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تشریف فرما ہوئے۔ اب ہر بندہ اس میں اب پتہ چل گیا کہ منافق کون ہے، اور بزرگ تو بیچارے ویسے ہی نہیں جا سکتے تھے، تو ہر بندہ آ کے اپنا عذر پیش کر رہا، ہر بندہ آ کے اپنا عذر پیش کر رہا۔ کہتے کہ جی کوئی کہہ رہا ہے آ کے کہ منافق جو کہہ رہے تھے کہ بچی بیمار تھی، کوئی کہہ رہا تھا کہ ابھی کل ہی ٹھیک ہوا ہوں۔ تو جس کو سبق یاد تھا وہ پکڑا گیا، جس کو سبق نہیں یاد تھا وہ بخشا گیا۔ اب ذہن میں آیا کہ یار اب میں بھی بہانہ مار ہی لوں میں۔ تو کہا نہیں یار، حضور کی آنکھ نبوت والی آنکھ ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا یا رسول اللہ معذرت ذرا کمی ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا ساتھ دلایا، کتنے خوبصورت ناراضگی کی ہے۔ کہا فرمایا کہ مجھ سے بات نہیں کرنی، میں نے تم سے بات نہیں کرنی، اور صحابہ سارے سن لو، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب کوئی بات نہیں کرے گا۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خالہ زاد بھائیوں کو سلام کروں، پھوپھی زاد بھائیوں کو سلام کروں، کوئی میرے سوال کا جواب نہ دے، کوئی میرے سلام کا جواب ہی نہ دے۔ میں مسجد نبوی میں جاتا ہوں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتا ہوں، کوئی جواب نہ دے۔ ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اب مدینے کی گلیاں بھی مجھ سے بات نہیں کرتی۔ تو پھر ایک مسجد میں تشریف فرما ہے، تو اب حضور کا عشق اپنے یاروں کے ساتھ کمال کا ہوتا ہے نا، یاد رکھیں کمال کا ہوتا ہے۔ جس طرح اس امت کے ساتھ حضور کا جو تعلق ہے وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق بھی بڑا کمال ہے۔ تو فرمایا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف میں دیکھتا ہوں تو حضور نظریں نیچے کر لیتے ہیں، اور جب میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو حضور مجھے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کعب کے گھر والوں کو چلے جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی بیوی کو گھر چھوڑ دیں۔ مطلب کہا رسول اللہ طلاق دے دوں؟ کہا نہیں طلاق نہیں دینی، آپ بس مائکے چھوڑیں، بچے بھی گئے مائکے، اب تنہا بیٹھے رہے۔ تو اس دوران غسان کا علاقہ ہے، اور عیسائی بادشاہ نے خط لکھا، اس کو معلوم ہوا کہ نبی نے چھوڑ دیا بندہ۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لوگ اس میں بناوٹی باتیں کرتے ہیں کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ کفر کی طرف چلے گئے تھے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو میں دعوت نہیں دے رہا کفر کی، عیسائی ہونے کی، لیکن آپ ہماری طرف آ جائیں، آپ اتنے اعلیٰ گھڑ سوار ہیں، آپ کی تو قدر ہی نہیں ہے کسی کو۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ جو مرضی ہو جائے، میں اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا، تو جو مرضی کر لے۔ خیر گھر گئے، سحری تک روتے رہے، سحری تک اتنی انتہا کر دی رونے کی کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک بندہ دوڑ کے آتا ہے، کعب جلدی آؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جبرائیل آئے ہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو طلب فرمایا۔ گئے، کہا کہ اللہ نے تمہاری توبہ کروا دی ہے، تمہیں پچھتاوا تھا، اللہ نے کروا دی۔ کہا یا رسول اللہ مجھ سے سب کچھ لے لیں، میرا جینا مرنا آپ پر قربان ہے، میری دولت لے لیں۔ بڑھو امیر تھے یہ،
عیسائی نے جو خط بھیجا تھا وہ اسی اپنا بہانے سے بھیجا تھا کہ بڑا تاجدار ہے، اپنا کیا کہتے ہیں، مالدار ہے، اس کے پاس مال ہی بہت زیادہ ہے. انہوں نے حضور کی محبت اپنائی، عیسائی کی بات شاہد کو ٹھکرا دیا. تو فرمانے لگے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے. اللہ، صحابہ کے حضور کے یار بھی تو حضور جیسے کمال تھے نا، اللہ نے تو چنا ہوا تھا، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح ان کے یاروں کو بھی چنا تھا. جس طرح حضور کمال تھے، صحابہ لفظ نکلا ہے صحبت سے کہ آپ نے صحبت اختیار کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کو القاب مل گیا اصحاب. اصحاب زیادہ ہوتے ہیں، صحابہ ایک ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ تیری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے میرے بھائی. تو اتنا یہ اس واقعے سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ ہم لا حاصلوں کو حاصل کیا ہوگا اس سے؟ اس واقعے سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ترک نہیں کرنا. جان کی بازی لگتی ہے لگے، مرتے ہیں مر جائیں، مٹتے ہیں مٹ جائیں، حضور کا دامن نہیں چھوڑنا. حضور نے راتوں کو ہمارے لیے دعائیں کی ہیں. حضور کا جب وقت نزاع قریب تھا، اس دنیا سے پردے کا وقت تھا، تو جبرائیل علیہ السلام کو فرما رہے جا کے پوچھ کے آئے، اللہ میری امت کا میرے ساتھ دے گا میرے بعد؟ کوئی پوچھتا ہے؟ نہیں پوچھتا، کوئی نہیں پوچھتا. تو اس واقعے کا اصل مقصد جو بیان کرنے کا ہے وہ یہی ہے کہ انسان دنیا میں جتنا مرضی گھرا ہوا ہو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑے. آپ کو غم ہے، آپ کو مشکلات ہیں، آپ کو کچھ بھی ہے، آپ اپنی نظر اپنے اللہ پر رکھیں. آپ یقین جانیں آپ کو غم میں بھی مزہ آئے گا اور مشکلوں میں بھی مزہ آئے گا. بس اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اپنا قرب نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں بس اپنا بنا لے. ہم دنیا کے نہیں ہو کے رہنا چاہتے. تو انشاءاللہ یہ مختصراً خیر واقعہ میں نے تذکرہ کیا. واقعہ ہے تو یہ طویل، لیکن میں نے قلیل کر کے آپ کے سامنے رکھا. اور جب میں یہ واقعہ کی تیاری کر رہا تھا میری آنکھوں میں اشک آ گئے تھے. میں نے کہا کوئی ایسا بھی عاشق رسول ہوتا ہے کہ روتا رہے، ساری رات روتا رہے کہ یا رسول اللہ میرا نبی مجھ سے ناراض ہو گیا. تو اتنی توبہ قبول اللہ کو پسند لگی کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ کعب تیری توبہ ہو گئی. بندہ آتا ہے بلانے کہ آ جاؤ کعب، حضور نے طلب کیا جبرائیل آ گئے ہیں، تمہاری توبہ اللہ رب العزت نے قبول کر لی ہے بھائی، آ جاؤ میرا بھائی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان ہی بڑی اخیر ہے. تو اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں امتی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے دعائیں کی تھیں وہ ہمیں دعائیں لگیں گی انشاءاللہ، اور بڑی جلدی لگیں گی. تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عاشقان رسول میں فہرست میں شمار فرمائے. زبان کا ہی خالی عاشق رسول نہ بنائے، کردار کا بھی بنائے. ایک جگہ ہم کہتے ہیں اللہ کا نبی، اللہ کا نبی، ہم عاشق رسول، ہمارا یہ آپ پر قربان وہ قربان، اور اپنی جب بات آتی ہے تو بھیگی بلی بن کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے جی، ہم کچھ کر نہیں سکتے. اب ایسے نہیں ہوگا میرے بھائیو، ایسے نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی تمام نیک خواہشات مرادوں کو یاد رکھیں. اللہ کن فرمانے والے ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں. آپ بے فکر ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.